اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جلد ششم، حکایت نمبر 47۔ زمانے کے ظلم سے فقیروں کو تسکین دینے میں اس دنیا کی مثال۔ ایک شخص بازار سے گزر رہا تھا کہ راستے کو عورتوں کی زیادہ تعداد سے بند دیکھا۔ اس نے ان کی طرف مخاطب ہو کر کہا، یہ لڑکیاں کتنی زیادہ ہو گئی ہیں۔ ایک عورت نے کہا کہ ہماری کثرت کو نہ دیکھ، کیونکہ ہماری کثرت کے باوجود لوگ بد کرداری میں مبتلا ہیں۔ غور کرنے کی یہ بات ہے کہ ہماری کثرت کے ہوتے ہوئے بھی تم لوگ بدفعلی میں مبتلا ہو جاتے ہو اور رسوا ہوتے ہو۔ اسی طرح اے صوفی، تو زمانے کی تلخیوں کی طرف توجہ مت کر، بلکہ اس طرف دیکھ کہ ان تلخیوں کے باوجود تو اس زمانہ پر جان کیوں فریفتہ کیے ہوئے ہے۔ جس تلخ امتحان سے تو گھبراتا ہے اسے رحمت سمجھ، کیونکہ وہ صبر و رضا کے ظہور کا سبب ہے، اور دنیاوی عیش و عشرت کو عذاب سمجھ، کیونکہ وہ غفلت اور اللہ سے دوری کا سبب بنتا ہے۔ ابراہیم نامی ایک یہودی بہرام گور کے زمانے میں تھا۔ وہ بہت بخیل اور حسیس تھا، مال خرچ کرنے سے گریز کرتا تھا، اس لیے نجات پانے سے رہ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دیا تو مقرب بارگاہ ہو گئے۔ انہوں نے دنیا پر لات ماری اور تکالیف برداشت کی تو ان کو آگ نہ جلا سکی۔ پہلا ابراہیم مال و دولت کی تلفی کی سوزش سے بچا، لیکن جہنم کی سوزش میں جلا۔ جس طرف مطلوب کے نہ ہونے کا خیال ہو ادھر چل پڑو تو مطلوب تک پہنچ جاؤ گے۔ طلب کے راستے میں الٹا فعل ہے۔ یہ ابراہیم جل گیا اور وہ ابراہیم علیہ السلام نہ جلے۔ صوفی نے کہا، جب حق تعالیٰ کو ہر قدرت حاصل ہے تو پھر اس نے عیش کے ساتھ ساتھ تلخیوں کو کیوں رکھا ہے؟ وہ آگ کو چمن بنا سکتا ہے تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ اسے بے ضرر بنا دے۔ وہ خار سے پھول اور خزاں سے بہار بنا دیتا ہے تو رنج کو خوشی بھی بنا سکتا ہے۔ جس ذات نے معدوم کو موجود اور موجود کو باقی بنا دیا ہے، مردہ جسم کو حیات عطا کر سکتی ہے تو وہ یہ بھی کر سکتی ہے کہ زندہ کو موت ہی نہ آئے۔ اس میں کیا مذائقہ تھا کہ بغیر کوشش کے مقاصد حاصل ہو جاتے۔ وہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ کمزوروں پر شیطان کو غالب ہی نہ آنے دے۔ قاضی نے جواب دیا کہ اگر مضرتیں اور تلخیاں بالکل نہ ہوتی تو پھر امتحان باقی نہ رہے گا، جس کا ثمرہ اور نتیجہ آخرکار اجر اور روحانی کمال ہے۔ اگر نفس اور شیطان کی پیدا کردہ برائیاں اور تلخیاں نہ رہے تو پھر اللہ کی طرف سے کسی کو صبور، کسی کو علیم، کسی کو شجاع اور حکیم کہا گیا ہے، وہ نہ کہا جاتا۔ اس لیے کہ جب مصائب نہ ہوں تو نہ صبر پایا جائے گا، نہ ہی علم اور اس کا تحقق، نہ شجاعت اور نہ حکمت ہوگی۔ یہ خطابات بھی تو بغیر شیطان کے وجود کے ممکن نہیں۔ بہادر اور بزدل یکساں ہوتے۔ علم اور دانائی کا تحقق بھی جب ہی ہے کہ بے راہ روی اور گمراہی ہو۔ تو اپنے کڑوے کسیلے مزاج کی وجہ سے یہ چاہتا ہے کہ دونوں عالم برباد ہو جائیں۔ آخرت تو اسی لیے ہے کہ فضائل حاصل کیے جائیں۔ جب امتحان ہی ختم ہو جائے گا تو فضائل حاصل ہونے کے کیا معنی ہو؟ نہ یہ دنیا مزرعہ بنے گی، لہٰذا دونوں جہان ویران ہو جائیں گے۔ قاضی نے صوفی سے کہا، جو باتیں کی گئی ہیں ضروری نہیں کہ تمہارے لیے ہی ہو۔ یہ باتیں عوام کے شبہات دور کرنے کے لیے تھیں۔ اگر مصائب اور امتحان نہ ہو تو غفلت پیدا ہو جائے گی۔ دنیا کے مصائب برداشت کرنا آسان ہے، کیونکہ اس زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے، لیکن اگر اللہ سے دوری ہے تو اس کے مصائب دائمی ہے۔ جلد ششم، حکایت نمبر 48۔ رنج پر صبر کر لینا دوست کے فراق پر صبر کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ بیوی نے شوہر سے نان و نفقہ کی کمی کی شکایت کی۔ اس نے اپنے کرتے کی آستینیں دکھائیں،
جو بہت میلی اور موٹے کپڑے کی تھی کہنے لگی، یہ کپڑا میرے بدن کو کھائے جا رہا ہے۔ شوہر بولا، میرے مقدور میں جو کچھ ہے میں کرتا ہوں، بے شک یہ لباس گھٹیا ہے، اگر تو اس میں گزارا نہیں کر سکتی تو پھر الگ ہو جانا مناسب ہے، غور کر لے یہ لباس بہتر ہے یا طلاق۔ اے تنگی کی شکایت کرنے والے، بلا اور فقر کا نہ ہونا جبکہ اللہ سے دوری کا سبب ہے تو بلا اور صبر کی تلخی زیادہ بہتر ہے۔ عبادت کی سختی اللہ کی دوری سے بہتر ہے، اس لیے کہ یہ مشکلیں عارضی ہیں، جب خدا اپنا کہہ کر پکارے گا تو ساری کلفتیں دور ہو جائیں گی۔ الہام کے ذریعے اللہ کی آواز کو ہر ایک نہیں سمجھ سکتا، لیکن اہل نسبت ایک قلبی سکون ضرور محسوس کر لیتے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ کی پکار سمجھ لو۔ اس کو سمجھنے کے لیے مجازی عاشقوں اور معشوقوں کے بارے میں سمجھ لو۔ معشوق بیمار عاشق کی مزاج پرسی کرتا ہے، اگر پیغام بھیجنا بھی ممکن نہیں تو دل میں متفکر ہوتا ہے۔ بہرحال معشوق عاشق کے حال سے بے خبر نہیں ہوتا۔ عشق بازوں کی داستانیں پڑھو، یہ باتیں معلوم ہو جائیں گی۔ اللہ سے دوری سب سے بڑی برائی ہے۔ تمام عمر تو نے اس برائی کے ازالے کی کوشش نہیں کی۔ اگر تو دنیا کے حالات سے ہی تنبیہ حاصل کر لیتا تو اب تک استاد بن جاتا۔ نہ تو نے اپنے آباء و اجداد سے عبرت حاصل کی اور نہ زمانے کے تغیر و تبدل سے۔ جلد ششم، حکایت نمبر 49۔ ایک عارف کی ایک پادری سے دریافت کرنے کی مثال کہ تو داڑھی سے زیادہ عمر کا ہے یا داڑھی تجھ سے۔ ایک عارف مرد نے بوڑھے پادری سے پوچھا کہ تمہاری عمر زیادہ ہے یا تمہاری داڑھی کی؟ وہ بولا، یہ میرے بعد پیدا ہوئی تھی۔ عارف نے کہا، تیری داڑھی تیرے بعد پیدا ہوئی اور کالی سے سفید ہو گئی ہے، لیکن تیری بری عادتیں ویسی کی ویسی ہی رہیں۔ تو اس سے پہلے پیدا ہوا، پھر بھی تجھ میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی۔ تو دہی کی دہی ہی رہا، روغن نہ بنا۔ تو نے گھاس کی طرح مٹی میں اپنے پاؤں جما رکھا ہے، اگرچہ ہوس کی ہوا تجھے ہلاتی رہتی ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم 40 سال تک تیا کے میدان ہی میں پھرتی رہی۔ تیری حالت یہ ہے کہ ہر روز بھاگتا ہے لیکن اپنے آپ کو پہلی ہی منزل پر پاتا ہے۔ یاد رکھ، جب تک تیرا عشق دنیا سے ہے تیرا مقام نہ بدلے گا۔ جب تک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے دل میں بچڑے کی محبت رہی، وہ تیاہی میں چکر کاٹتی رہی۔ جس سے تجھے محبت ہونی چاہیے وہ بچڑا نہیں ہے، اس کی ہزاروں نعمتوں سے تو روزانہ بہرہ مند ہوتا ہے۔ جو خدائی نعمتیں تجھے ملی ہیں، تیرا ہر جزو و بدن اس کا گواہ ہے۔ اپنے اجزاء سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھ لے۔ تو ہر طرح کے افسانے سننے کا شوقین ہے، ان اجزاء سے اللہ کی نعمتوں کے افسانے بھی سن۔ تو جب سے وجود میں آیا ہے تیرے ان اجزاء نے بے شمار خوشیاں اور غم دیکھے ہیں۔ غم تو تجھے یاد ہے لیکن خوشیاں نہیں، حالانکہ خوشیاں دیکھنے کی یہ دلیل ہے کہ ان اجزاء نے خوشی کی لذت سے ہی نشو نما پائی ہے، اور تو بچپن سے ہی جوان اسی لذت کی وجہ سے ہوا۔ تیری اجزاء تو باقی ہیں لیکن وہ خوشیاں تیرے حافظے سے نکل گئی ہیں۔ نکلی تو نہیں ہیں، تیرے حواس خمسہ سے چھپ گئی ہیں۔ جاڑوں اور گرمیوں کا موسم چلا جاتا ہے لیکن ان کی یادگاریں روئی اور ٹھنڈا پانی رہ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی پہلی نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں اور ان کی یادگار جسم کا جزو باقی رہ جاتا ہے۔ جمع کی لذت ختم ہو جاتی ہے، اس کی نشانی اولاد باقی رہ جاتی ہے۔ درختوں کا پھلنا پھولنا اس کی دلیل ہے کہ ان درختوں نے موسم بہار کے ساتھ عشق بازی کی ہے۔ حضرت حق کے حکم سے ہر درخت اسی طرح حاملہ بنتا ہے جس طرح حضرت مریم علیہ السلام بنی تھی۔ پانی میں آگ کی گرمی نظر نہیں آتی لیکن اس کے آثار یعنی بلبلے نظر آتے ہیں اور ہوا کی گرمی کے وجود پر دلالت کرتے ہیں۔ جس طرح ان چیزوں سے مؤثر پوشیدہ ہے اور ظاہری آثار اس پر دلالت کرتے ہیں، اسی طرح جو لوگ وصال حق سے مست ہو جاتے ہیں ان کے اجزاء میں حال و کال مخفی ہے اور ان مستوں کے اجزاء ان پر دلالت کرتے ہیں۔ حال وہ کیفیت ہے جو مشاہدہ حق سے انسان پر طاری ہو جاتی ہے۔ کال سے مراد بھی وہ مضامین اور کلام نفسی ہے جو مشاہدہ حق سے پیدا ہوتا ہے۔ جس انسان پر حال طاری ہوتا ہے تو حیرانی میں منہ کھلا رہ جاتا ہے اور آنکھ دنیا کے نقش نہیں دیکھ پاتی۔ وہ حال و کال چونکہ عنصری نہیں ہے لہٰذا عنصری آنکھیں ان کو نہیں دیکھ سکتی۔ وہ تجلی حق کی پیداوار ہے لہٰذا بے رنگی کے پردہ میں مخفی ہے۔
ان دونوں کو جنا ہوا کہنا محض سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ وہاں جننے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جب تک خدائی حکم نہ ہو اس وقت تک حال اور کال کی تفصیل نہ کر۔ یہ حال و کال خود زبان حال سے گویا ہے، تو خود چپ رہ، ان کی بات سن۔ حال و کال اللہ سے وصل کے گواہ ہیں۔ برف اور ٹھنڈی ہوائیں جاڑے کی یاد دلاتی ہیں، گرمیوں کے میوے موسم گرما کی یاد دلاتے ہیں۔ گزری ہوئی نعمتوں کے بارے میں اپنے اجزاء سے پوچھ لے یا خود یاد کر لے۔ جب تجھے مصائب گھیریں اور ان کی وجہ سے تم پر غم و غصہ طاری ہو تو اس غصے سے یہ دریافت کر کہ اگر تو ان نعمتوں کا منکر ہے تو پھر بتا کہ تیرے جسم نے نشو و نما کیسے پائی۔ جسم پھولوں کا ڈھیر ہے اور فکر اس کا عرق ہے۔ تعجب ہے کہ عرق گلاب کا انکار کرے۔ کفر برائی اور شکر تعریف ہے۔ خدا کرے ناشکر گزار لوگ گھاس کے تنکے تک سے محروم ہو جائیں اور شکر گزاروں پر الوی چیزیں نثار ہو جائیں۔ ناسپاسی بندروں کی خصلت ہے اور شکر گزاری انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ ناشکر گزار دنیا میں بھی رسوا ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ محض تن پرور لوگ کتوں کی مانند ہیں، اور جن لوگوں نے مجاہدات میں بدن کو ویران کیا ان کی روحیں نور اور عزت کا خزانہ بن گئی ہیں۔ اگر یہ چھپے ہوئے نہ ہوتے تو فلاسفر گمراہ نہ ہوتے۔ ان خزانوں کو سمجھنے کے لیے عقل دین کی ضرورت ہے۔ جو محض دنیاوی عقل رکھتے ہیں ان کی بے وقوفیاں زمانے میں نمایاں ہو گئیں۔ جلد ششم، حکایت نمبر 50۔ اس فقیر کا قصہ جو بغیر کمائی اور مشقت کے روزی کا طالب تھا۔ عقل دنیاوی بعض اوقات انسان سے بہت سی بے وقوفیاں سرزد کرا دیتی ہے۔ ایک مفلس درد سے اللہ کے حضور دعا کرتا کہ اے اللہ، تو نے مجھے پیدا کیا، اس میں میرے کسب کا دخل نہیں تھا، مجھے زندہ رکھا اور بہت سی دیگر خوبیاں عطا کی، اسی طرح بغیر کسب کے روزے بھی عنایت فرما۔ دعا کے دوران اس پر مختلف کیفیتیں گزر رہی تھی۔ کبھی نا امید ہو جاتا، کبھی محسوس کرتا کہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ انسان میں مختلف کیفیتیں اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے پیدا فرماتا ہے۔ کبھی بلندی عطا فرماتا ہے، کبھی پستی۔ دنیا کے کام دونوں صفتوں سے مکمل ہوتے ہیں۔ زمین کو پست کیا، آسمان کو بلند کیا، تب ہی دوران فلک ہو سکا۔ یہ دو صفتیں دو الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ایک چیز میں دونوں کا ظہور ہے۔ بنجر پڑا رہنا زمین کی پستی ہے، سرسبز ہونا بلندی ہے۔ انسانی مزاج کی پستی اور بلندی اس کی جسمانی اور روحانی بیماری اور صحت ہے۔ دنیا کے احوال کو یوں سمجھ لو کہ اس میں قحط بھی ہے، ارزانی بھی، صلح بھی ہے، جنگ بھی۔ عالم کا بقا انہیں متضاد کیفیتوں کی وجہ سے ہی ہے۔ جانوں میں امید و بیم اسی وجہ سے ہے۔ یہ متضاد کیفیتیں اس لیے پیدا کی گئی ہیں کہ عالم آخرت کی قدر ہو کہ وہاں راحت ہی راحت ہے، مصائب نہیں ہے۔ نمک کی کان میں جو چیز پہنچ جاتی ہے نمک ہی ہو جاتی ہے۔ قبر عالم آخرت کی ابتدا ہے، وہاں جا کر نیرنگی ختم ہو جاتی ہے۔ قبریں جسموں کے لیے نمک کی کان کی طرح ہیں اور ارواح کا نمک سار عالم آخرت ہے۔ عالم آخرت میں نیا پرانا نہیں ہے، بلکہ وہاں ہر چیز نئی ہے، کیونکہ نئے پن سے پرانا ہونا بے رنگی ہے۔ عالم آخرت کی یک رنگی اس طرح کی ہوگی جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے مختلف قسم کی کفر کی تاریکیاں ایک قسم کے نور میں تبدیل ہو گئیں۔ عالم آخرت کی یک رنگی پوشیدہ ہے، لیکن محشر کی یک رنگی سب پر ظاہر ہو جائے گی۔ اخروی ملتیں اس دنیا میں چت قبرے بیل کی طرح ہیں کہ اس میں مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ انہی اخروی باتوں کے بارے میں مختلف قسم کے خیالات ہیں، اور مذہبی باتوں میں زبان کا تقلا مختلف رنگ کا داغا کاٹ رہا ہے۔ اس دنیا میں حقائق پر پردہ ہے، اس لیے بعض جگہ باطل غالب اور حق مغلوب ہے۔ یہ پردہ اس لیے ہے کہ اہل باطل بھی کچھ دن مزے اڑا لیں۔ حقائق مخفی ہیں اور ظاہر ہونے کے منتظر ہیں، لیکن حق کا غلبہ ہوگا اور باطل فنا ہونے کی ہی چیز ہے۔ قیامت کا دن عید کا دن ہوگا جس میں مومن خوشی منائیں گے اور کفار ہلاک ہوں گے۔ مومنوں کی مثال دریائی پرندوں کی سی ہوگی جو سمندر کی سطح پر تیر رہے ہوں گے اور پل صراط پر سے آرام سے گزر جائیں گے۔ نجات اور ہلاکت پورے ثبوت کے ساتھ ہوگی۔ بدباطن لوگوں کو ویسے ہی غذا ملے گی جیسی وہ دنیا میں کھاتے تھے۔ ذات حق کے طالبوں کو
غزا دیدار الہی ہوگا جس کی وہ عمر بھر تمنا کرتے رہے۔ کافروں سے جہاد اصغر کہلاتا ہے اور اپنے نفس سے جہاد کو جہاد اکبر کہتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ مرد تو بہت سے مکمل ہوئے، لیکن عورتوں میں حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت آسیہ علیہ السلام مکمل ہوئیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عورتوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے کھانوں میں سرید افضل ہے۔ وہ مرد جو زنانہ صفت ہیں، آخرت میں ان کی یہ صفت واضح ہو جائے گی۔ قیامت کا دن ہوگا، وہاں پاؤں جوتا پہنے گا اور سر ٹوپی، تاکہ ہر طالب کو اس کا مطلوب مل جائے اور ہر انسان اپنے صحیح مقام پر پہنچ جائے۔ اللہ کے جہاں انصاف ہے، ہر طالب اس کا مطلوب بن جاتا ہے۔ تپش کا مطلوب سورج اور پانی کا مطلوب ابر ہے۔ بعض اوقات دنیا میں بھی حق تعالیٰ کے قہر کا ظہور ہو جاتا ہے۔ ظالموں پر قہر خدابندی نازل ہوتا ہے۔ جن پر قہر خدابندی نازل ہوا ان کا انجام دیکھ لو۔ ان کے بکھرے ہوئے اجزاء زبان حال سے شرح کر رہے ہیں۔ جن پر قہر خدابندی ہے، مرنے کے بعد صرف قبر کی ڈھیر کی مٹی ان کا نشان رہ جاتا ہے، اور وہ بھی چند دن کے بعد مٹ جاتا ہے۔ جس کو جس شخص کے ساتھ اس دنیا میں مناسبت ہوتی ہے، قدرت آخرت میں اس کا جوڑا اس کے ساتھ لگا دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جوڑا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابو جہل کے ساتھی عتبہ الذوالخمار کاہن ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اور روحوں کا قبلہ سترہ ہے۔ پیٹ کے بندوں کا قبلہ دسترخوان ہے۔ باخدا انسان نور وصال کا طالب ہے اور فلسفی وہم و گمان کا۔ زاہد کا مقصود خدا ہے اور لالچی کا دولت۔ کوئی روٹی کا عاشق ہے اور کسی کو خدائی مست بنا دیا گیا، کیونکہ ان میں اپنی اپنی نسبت کے آثار تھے۔ جب انسان اپنی عادتوں پر خوش ہے اور وہی جزا کا سبب ہے، تو ان کے مناسب ہی اس کی جزا ہے، پھر اس سے گریز کیوں کرتا ہے؟ جب زنانہ پن پسند ہے تو پھر دوپٹہ اوڑھنا بھی پسند ہونا چاہیے۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں، تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔